میرے انتہائی قابل احترام منتظمین اجتماع، علماء کرام، مشائخ نظام، طلباء عزیز، بہت زیادہ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، میں ہوں اس فکر علاقہ سرائکی ہے جڑے بندے میں کو سڈن والے ہیں وہ بھی سرائکی رہتے ہیں، اتوں کی اکثریت سرائکی ہے، کچھ پنجابی لوگ بھی ودے ہو سن، میں فکر کہڑی زبان ہلاواں۔ جی ماشاء اللہ، یہ ہے دینی اسمبلی، ایک جمہوری اسمبلی نہیں ہے۔ جمہوری اسمبلی کی رائے کا سب کو احترام کوئی نہیں، یہ اسمبلی کا احترام ہے واسطے کہ یہ اسمبلی کہیں گمراہی سے کٹھی نہ سی، وہ اسمبلی کا نیکی سے کٹھا تھی ہونا ممکن نہیں۔ جڑی اسمبلی جمہوریت نال بنی ہے وہ اسمبلی کا نیکی سے کٹھا تھی ہونا ممکن نہیں، تے این اسمبلی کا برائی سے کٹھا تھی ہونا ممکن نہیں۔ ان واسطے انشاءاللہ تھوڑی رائے کا احترام کرے تو ووٹ تو میں گن کے دن، این ووٹ تو میں حق چاہ، وہ ووٹ دے حق کوئی نہیں۔ میرے سجے کبے سارے ناراض ایک تو بجے ہوئے نے پیر صاحب، کوئی الیکشن کا بڑا تشکیل ہے ماشاءاللہ، تو میں الیکشن کو 3 طرح کا دیتی بیٹھا، مغلظہ رجوع ہی کوئی نہیں، باویں حلالہ کٹھا کے آوے تائیں رجوع کوئی نہیں، حلال نہ بھی حلال نہیں تھی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، طلباء کرام، مدارس عربیہ دے جلسے دین دی اشاعت دا ذریعہ ہوندے ہیں۔ یہ اجتماعات این وقت منعقد کیتے ویندے ہیں تاکہ لوگوں دے اندر دین دا شعور پیدا کیتا ونجے، دین دی رغبت پیدا کیتی ونجے، دین دی تڑپ پیدا تھی وے، شوق ذوق بدھے اور جذبہ جوان تھی وے۔ جذبات ہوندے چھوٹی جی چنگاری ہوئے ان کو ہوا لگے لکڑے نال بہ رل ونجن تو وہ بھانبڑ مچ پوندے، بھا بل پوندی ہے۔ ہر مسلمان دے دل دے وچ دین دی محبت، اللہ دی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، صحابہ کرام دی عظمت دی محبت، ازواج مطہرات، اولیاء اللہ، صلحاء دی محبت دا جذبہ موجود ہوندے، ذرا ان کو تیز کرن دی ضرورت ہوندی ہے۔ مدارس اون علم دی وراثت کو سنبھالی بیٹھن، جڑا علم میرے اللہ تبارک و تعالی نے وحی دے ذریعے اپنے خلفاء کو عطا فرمایا۔ میرے امتحان نہ گنائے، میں فقیر یا گناہگار آدمیاں میں کو کان دی چس پوری کرنی نہیں آتی، تو سو کان دی چس تے ہلے ہوئے کہ میرا مقابلہ بھی کہیں مولوی نال نہ کرائے، میں مولوی بھی نہیں ہوں، میں مجلس احرار اسلام دا گناہگار کارکن ہاں، بے علم تے بے عمل آدمی ہاں، میرا مولویاں دے مقابلے چ میں کو نہ کھڑے کرائے، مطلب تو صاف ہوئے کل دے بھڑ دے پین مولوی دیکھو نال دیکھو کیوں جے بھڑ دے نہ،
میں تو خادمہ خدمت واسطے آئے بیٹھا کہ ویسے بھی تو گزارش کرے نا کہ مقابلہ نہ کیتا کرو، صرف دین سون دنیا نہ بیٹھا کرو، مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مدد اللہ ضرور شریف دبار کی ارشاد فرمے دے بیان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد داخل تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور کو ڈٹھا، آپ دے چہرے تے رونق آئی، بشاشت آئی، بڑی خوشی کا اظہار آئی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تمہاری خوشی کا سبب کیا ہے، کیوں خوش ہو جتنے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میری امت کی بخشش کا میں کو ایک پیغام دیتے، میں ہی سگو خوش تھا بتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا پیغام ہے، ارشاد فرماؤ۔ فرمایا میرے اللہ جل شانہ نے میں کو یہ دسے کہ جیڑا بندہ ایک باری درود شریف پڑھ سی، میں اللہ اندے ابتدا رحمت نازل کرے سا، دا درجے بلند کرے سا، دا نیکیاں اندے نام اعمال لکھ دے سا، دا گناہ معاف کر دے سا۔ ان تو بعد میرے اللہ نے میرے کو فرمایا اما یرضیک یا محمد، اجنبی راضی نہ تھیا۔ درود شریف ایسی برکت والی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ نیت کرو تامی قبول، نہ نیت کرو تامی قبول۔ این واسطے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو سلام تو سمجھ آ گئے، سلام سمجھ نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جواب پہ خاموشی اختیار کی تھی، دوسرے سوال پہ پہلے سوال پہ خاموشی اختیار کی تھی، دوسرے سوال پہ ارشاد فرمایا میرے کو جبریل آئے، انہوں نے آ کے دسے اللہ پاک فرمے نے ضرور ای میں پڑھو۔ صحابی نے سوال کی تھی، سلام سمجھ آ گیا، صلاۃ سمجھ نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل میں کو آ کے دسے اللہ فرمے دن ان کو دسو درود ای میں پڑھنے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے او درود پڑھ کے سنایا صحابہ کو، جڑا درود جبریل اللہ کو سن کے آئے۔ گال سمجھ آتی پئی ہے؟ پنجابی حضرات کو بھی اردو علامہ کو گال سمجھ پہ آتی ہے نہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کرے سمجھ آنے تو بعد عمل دی توفیق خدا دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضور نے او درود صحابہ کو دسیا جڑا درود جبریل اللہ کو سکھ کے حاضر خدمت تھے اور او حضور کو عرض کیتا سنایا۔ حضور نے او درود پڑھن دا طریقہ صحابہ کو دسیا۔ آپ نے فرمایا یوں کہو، یوں درود پڑھو، قولو یوں کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان کی سند یہ ہے کہ یہ درود سکھایا اللہ پاک نے سیدنا جبریل کو۔ سیدنا جبریل نے اللہ کو سن کے حضور کی خدمت عرض کی تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو سن کے صحابہ کو دسیا۔ کوئی گال سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ سب لوگ آتے ہیں درود دے منکر ہیں، دیوبندی حضرات جو ہیں یہ سارے یہ درود دے منکر ہیں۔ میں حد جا کرنی کہیں بیان کریں نا ان گال کو کہ جڑا آدمی قرآن اور دین دی کہیں ایک گال کا بھی انکار کرے وہ دین اسلام تو خارج ہے، وہ کافر مسلمان کوئی نہیں۔
تے درود پڑھن دا حکم تو مستقل آیت موجود ہے. کون کیڑا بدبخت ہے جڑا انکار کر کے دین تو خارج ہونا چاہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک نے حکم فرمائے کہ اللہ دے فرشتے رحمت بھیجے دے ہیں تے رحمت بھیجے دے رات ایمان والے تو سمی رحمت بھیجو سلام بھیجو تے سلام سے رحمت بھیجو دا حق ادا کرو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ ہوں تو تصے دنیا تے موجود ہو سلام عرض پہ کرنے صلاۃ پڑھتے پے ہیں جے تصے دنیا تو تشریف گن بیسو این دنیا تو بئی دنیا چ منتقل تھی ویسو ول توڑے درود کی میں پرسوں تساں تے مٹی نال مٹی تھی گئے ہو تو تواڈے کو کی میں پوچھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترے جواب ارشاد فرمائے. پہلا جواب آپ نے ارشاد فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ پاک نے زمین سے حرام کر دیتا نبیوں کے جسموں کو نہ کھاسی. یہ سارا ایمان ہے. 1400 سال تو متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہ کھاسی. دوسرا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کی کم سے متعین فرما دیتی ہے جن ذمے کے زمین پہ گشت کرو جس کے کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھے ان کا درود گن کے حضور دی بارگاہ پہنچاؤ. رب نے تھوڑا پند گھٹا دیتے تھوڑا پند گھٹ گیا مشقت کو بچ گئے ہوئے. کیسی خدا کی رحمت ہے. فرشتے کی جماعت گشت کریں گے جس کے کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھے ان کا درود گن کے حضور دی بارگاہ پہنچاون انہاں دے ذمے ہے. تیسری گل ارشاد فرمائی جڑا بندہ دور کو پرسی ان کو فرشتے پوچھے سن جڑا میری قبر سے آ کے پرسی ان کو میں آپ سوچا ونبی اللہ حی یرزق. اللہ دا نبی زندہ ہے اللہ کو روزی پیندے. جی شہید کے بارے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون. زندہ ہیں اللہ کو روزی پیندے. نہ شہید کی روزی دا کہیں کو پتہ ہے کی میں ملتی ہے نہ نبی کی روزی دا کہیں کو پتہ ہے کی میں ملتی ہے. لیکن قرآن کے حکم تے ایمان گناواں تو سارے ایمان دا حصہ ہے کہ کوئی نہ. قرآن آتے کہ یرزقون اس حدیث آدھی یرزقون ونبی اللہ حی یرزق. یہ حدیث ضرور نال کوئی آدمی نیت کریں دے یا نہیں نیت کریں دا وہ دے منہ چو اللہم صلی علی نکلے نہیں تو فرشتے چاہ کے گئے نہیں. میں جی کو استدلال کرے نا کہ اللہ پاک نے سارا 5 اٹھا مکائے سارے کا بڑا کرم کیتے. این 5 نہیں مکایا جی میں یار لوگ 5 مکائی کھڑے آدن جت پڑھو اتیں تشریف کھڑا دن. میں عرض کرے نا ہونا بڑے پیار محبت نال کہ اے حدیث تو میں پڑھیے تو علماء کی موجودگی بیان کرے نا غلط ہوئے تو ٹوک دیو. میں جزاک اللہ خیر آکساں. میں پہلے اقرار کی تھی بیٹا مولوی ہاں کوئی نہ میں احراری ہاں رضاکار بڈھا طالب علم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جت کے ہو میرے تے درود پڑھو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جت کے ہو درود پڑھو تہاڈا درود میرے کول پجایا ویسی. سائیں ایک کو نہیں فرمایا یہ تو اصا پیش کر دیتی جے اللہ کے بندے کو دوسری روایت موجود ہوئے پیش چکر دیا تو پیر دھو کے پیسوں. مناظرہ تو علماء کہتے میں تو جٹ بوٹ آ گئی میں تو پیری لگ بیٹھا.
کہ تیرا بھلا ہوئے سب کچھ سیدھے راہ پاتے ہی اللہ تیرے پیر بہشت کرے. وہ بہشت والے پیر میں گدے میں دھو کے پیواں کھینچ لاواں آپ اٹھا رہا ہوں. لیکن یہ جو آدمی جم سی کوئی نہ ہو قیامت نہیں کہ یہ روایت گھن آئے کہ صحیح فرمایا جس کے پرو میں پوج ویسا سارے ایمان ہے کہ اتنا درود پڑھیا صحیح دی بارگاہ فرشتے پہنچا دیں. ایک باری نیت نال چپو بیٹھے اتنا ہو کہ چوک سرور شہید تے مدینے پاک تو درود پجدا پے خدا دے فرشتے دی فوج ڈیوٹی سے کھڑی انتظار پہ کرنے پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے تو پوچھ گئے پتہ تو پوجے کہ نہیں پوجیا جس آدمی سارا ضروری پہنچ گیا حدیث کے مطابق ہاتھ کھڑے کرو نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت علماء حق الحمدللہ. میرے اللہ یہ عمل تو قبول فرما کہ ساری بخشش کا ذریعہ بنا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کے بارے فیصلہ فرمائے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سارے دے سارے نبی اپنی اپنی قبریں زندہ ہیں تے نمازاں پڑھ دیں. شہید بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے. شہید کی بیوی کو اجازت ہے وہ بھی نکاح کر سکتی ہے. شہید کی جائیداد تقسیم تھی سکتی ہے. شہید کی وراثت تم جو علماء کرام بیٹھے ہو میں غلط طاقت نکا کو تو نہ لا. شہید کی وراثت تقسیم تھی سکتی ہے. شہید کی بیوی بھی نکاح کر سکتی ہے. کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کی بیوی بھی نکاح کر سکتی بھی ہے. شہید کی حیات کے نبی کی حیات فرق ہے. یہ واضح فرق نہیں کہ شہید کی بیوی کو نکاح کی اجازت ہے وراثت بھی تقسیم تھی ہے. ایویں حدیث پاک لکھا کھڑے کہ نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں تھی تو نبی کی بیوی نکاح بھی نہیں کریں گی. بلکہ قرآن پاک جو نص موجود ہے شہید کے بارے نص کوئی نہیں ہے لیکن نبی کے بارے نص موجود ہے. تو اگر نص سمجھتے ہو کہ جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں ان واسطے دلیل موجود ہے. فیصلہ کن دلیل نص زمانہ ہے فیصلہ کن دلیل عام زبان ہے. حدیث کی گال ہوگی وہی فیصلہ کن گال ہے. قرآن کی گال ہوگی وہی فیصلہ کن گال ہے. اور جس گال سے صحابہ سارے کٹھے تھی وجہ وہی فیصلہ کن ہے وہی نص ہے. اور جس گال سے تمام جمہور علماء وقت کٹھے تھی کہ فیصلہ کر چکے ہوں وہی فیصلہ کن نص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. کہ نبی کو دکھ نہ دو وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ تک وہ گال ٹھا دی نہیں کہ تسا نبی کو تکلیف پہنچاؤ. میرا سونا تکلیف جیندے کو تھیندی ہے مردے کو تھیندی ہے. بل قرآن دی آیت آدھی وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کیا یہ آیت دا حکم جو ہے تو علماء کرام بیٹھے حضور دی حیات دبستے آئی
آج جیتی آپ زندہ ہیں یا قیامت تک دا فیصلہ ہے پہلے کو کیا دلیل ہے قیامت تک دا ہے قرآن تک کوئی جی ہے جتنی میں پڑھی ہوں ان کے تو کوئی ممانعت کہیں نہیں کری قیامت تک بھی اب اگر آ رہے ہوں جتنا میں پڑھا ان کوئی کو ہے وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ہمیشہ دی ممانعت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ سکوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب نصیب فرماوے صحابہ کرام دا ادب نصیب فرماوے اور ازواج مطہرات دا ادب نصیب فرماوے اولیاء اللہ دا نیک بندیاں دا ادب نصیب فرماوے میں بس ضرور سمجھاواں سے دوئی تا گالی کیتیاں جی گال اج میں عرض کرنی ہے خصوصیت نال طلباء عزیز واسطے ہے علماء کو تو میں عرض نہیں کر سکتا میں تو آپ ان کا خوشا تھی نا طلباء میری جو کہ برادری ہے یہ نوجوان بیٹھے میں برا بھرا نہ ہاں میں طالب علم ہے پہلے واسطے آج میں گال اللہ کو منگ کے آیا اللہ سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرما مدارس جڑا علم پڑھایا بندے وہ علم وحی دا علم ہے اساں وحی دے علم دے وارث ہیں تو اپنے آپ کو کہیں کمزور شہر دا وارث نہ سمجھو بڑی وڈی وراثت تواڈے کول ہے ایسی وراثت ہے جس وراثت کو اللہ تبارک و تعالی نے امانت کو سب کو پہلو اپنے پہلے خلیفے سے نازل کی تھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ کی خلافت کی ابتدا سید آدم علیہ السلام کو تھی کہ میں اللہ نے اپنی جس بندے کی خلافت جس بندے تو اپنی خلافت شروع فرمائیے ہوں بندے کو نہیں علم شروع فرمائے علم دی ابتدا بھی اٹھاؤں ہے تو خلافت دی ابتدا بھی اٹھاؤں ہے جہاں علم میرے اللہ نے سید آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ علم بقیہ انبیاء کو بھی درجہ بدرجہ ملتا گیا علم بدتا گیا اصل علم دا وارث ہے ساکو آنکھیں بیٹھے مولوی جڑے ایک ترقی رکاوٹ ہیں ایک علوم عصر یعنی پڑھ دے میں پوچھدا 65 سال کہڑا مولوی جڑا وہ اقتدار تے آ کے رکاوٹ بن گئے ترقی کوئی ایک مولوی وزیر اعظم پاکستان بنیا کوئی صدر مملکت بنیا کوئی کمانڈر چیف بنیا کوئی چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بنیا کوئی جھگے بچوں ہکو سارا پردہ مفتی محمود درویش کیا وہ 9 مہینے پورے کر کے باہر نکل آیا اور مدت پوری تھی کہ نکلو باہر ہو کوئی آلائش نال کو نہ آئی انہیں سمجھ کیتا کہ ایسا انہوں نہیں توڑ سکتے ترقی رکاوٹ کون ہے یا تھا سادہ طبقہ تقسیم پاکستان تقسیم ہندوستان کو لا کے ہون تے اقتدار پہ ہو گیا ول بھوک مار والدی بھوک سجدی ہے کہ یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہے وہ چند رہے 65 سال کو برس اقتدار کچھ رکاوٹ اصل میں کئی رکاوٹ تارے رستے کھڑی کی ہے
اصا یونیورسٹیاں بند کرائیں، کالج بند کرائیں، سکول بند کرائیں، کیڑی چیز ختم کرائیے؟ یونیورسٹیاں تسا بنائی کھڑے ہو، کالج تسا بنائی کھڑے ہو، سکول تسا بنائی کھڑے ہو، ادارے سارے علوم اثریہ کے تسا بنائی کھڑے ہو، رکاوٹ کیا ہے؟ اصا تو اپنا گھر سنبھالی بیٹھے ہیں، ساکو ہی ملک لے کے اپنے گھر سنبھالنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، جہاں کن ٹپ کے سارے گھر بنا ہے کانٹی نہ بنوں، ہر ایرا غیر دتو خیرا ساری کان ٹپ کے اندر بنا دے، ساری بےزتی کرے، ساری دھیاں دی ماواں دی بھیڑی دی بےزتی کرے، انہیں چوڑے پٹے سر تو دوپٹے لاوے، کپڑے لا چھوڑے، اصل بے غیرت بن کے دیکھ رہا ہوں بس۔ اصا اپنی چار دیواری کی حفاظت کرے سو، سارے رستے رکاوٹ کچھ ہی نے، اصل تھوڑے رستے رکاوٹ کوئی نہیں۔ اصل کریں آخیا یونیورسٹیاں بند کرو، کالج بند کرو، پروفیسر دہشت گرد دیں، پرنسپل دہشت گرد دیں، وکلا پروفیسر سگن سارے حرام خوریں، ڈاکٹر سب کسائیں، ماسٹر سارے چوریں، سارے پروفیسر سور کھاوا لڑیں، ایسا کری آ کے ایسا کری آ کے وزیر سود کھانے، وزیر بینک کو لوٹ گئے، ایک وزیر 5 لاکھ سے پل دے مہینے دے، ایک ایم پی اے 20 لاکھ کو زیادہ 1 کروڑ سال کا کھا دے، ایک ایم پی اے ایک ایم ایل اے، ایسا کری آ کے تسا آ دیو ہوں 5 روپے تھی گیا ٹیکس، اصا آ گیا گنو بابا، ہوں بجلی 30 پیسے بد گئی گنو بابا، ہوں 65 پیسہ فی یونٹ بد گئی ہے، وہ چندرو رنجو گنو۔ اسمبلی بل ادا نہیں کرے دی، وزراء بل ادا نہیں کرے دے، ایم پی اے بل ادا نہیں کرے دا، ایم این اے بل ادا نہیں کرے دا، منجے مونجھا تھی گیا نازماں دیا کہ نازمڑیاں دیا وہ نہ ادا کریں دیا، منجے مونجھا تے ٹنگا اچیا تھی گیا منجیا دیا، نازمی گئے تے نازمڑیاں ہی گئی، کون سلڑی بھی گئے تے کون سلڑیاں پھول دھڑیاں بھی چٹ تھی گئی، سر مر گئی، بل اے نہیں دیں، سود اے کھا دیں، بینکوں کو قرضے اے گن دیں، محبت اے کر لیں، امداد آدم سارے گھر بنا، ایک گھر بنا پاسن آدم گٹر بناؤ، اے اپنے لائٹرین باتھ روم واش روم ٹوائلٹ بنا پاسن، جا ہنگن دی ہک کے نہ چاہیں، ٹوائلٹ لائٹرین باتھ روم واش روم سارا پیسہ اتھائی کھڑے، انہوں نے گھر بنو قسم پیدا کروا دی، جہاں انہوں نے بیت الخلا کے ٹٹی خانے کے پیسہ لگا ہوتے نا، چیزاں لگے ہوتے اندر ایک دھی پر نہیں سکتی، وہ سارا سامان بازار ویچو، غریب کی ایک دھی پر نہیں سکتی ہے، ایک چندرے خون خان بھیڑیے ملک کو تسا کھاندے پے ہو، لٹیں دے پے ہو، سارا خون پیندے پے ہو، سارا چمڑا لہندے پے ہو، باقی ہڈیاں تو چھوڑ دو ظالمو، باقی رہ گیا ہڈیاں پی کے سب بنا کے نسوار کلو بنا کر دیکھا تو پک پڑے تو سارے ہڈیاں جو بناؤ نسوار نہ کے سٹو بنا کر دیکھا تو پک پڑے گا، ہم نے خواہ کہ ہم نے دہشت گرد مار دیا ہے۔ سارا تل سڑے ہوئے باقی ہے تو یہ بہت بھی رکاوٹ ہے ترقی میں۔ ایک مولانا سبیل احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جنہوں نے تحریک پاکستان جنہوں کا ساتھ دیتا، اپنی سنگت کو چھوڑیا، اللہ سب درجات کو بلند کرے، سب متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اولیاء وقت ہیں،
اصا انہوں جتوں کی دھوڑ کے قابل کو نہیں سے. مولانا عثمانی نے قرارداد پیش کی تھی اور بنگال کا بڈھا خبیث آکر لگا مولوی تم نکل جاؤ باہر، ہم نے تم کو مردے نہلانے کے لیے کفن پہنانے کے لیے رکھا ہے. کہڑا مولوی رکاوٹ بنے؟ اصا پروفیسر کا احترام کریں کو دہشت گرد نہیں آدھے، پرنسپل کو دہشت گرد نہیں آدھے، اصا ہیڈ ماسٹر صاحب کو دہشت گرد نہیں آدھے، اصا تعلیمات بورڈ کے جب بیٹھے سرگنا اصا ان کو کچھ نہیں آدھے. تو ہاتھ داڑھی والے کو دیکھا ایک دہشت گرد ہے، پکڑ لو اس کو دہشت گرد. اصل گال یہ وراثت کا جھگڑا ہے، جھگڑا وراثت کا ہے. تصا آدھو کہ سارے مسلمان لاڈوی کالے کی وراثت کے وارث بنے، افلاطون دے سیاسی نظام دے وارث بنے، لاڈوی کالے دے نصاب دے وارث بنے، امریکہ دے اقتصادی نظام معاشی نظام دے وارث بنے. جنگ وراثت ترقی کی رکاوٹ کون ہے؟ ایسا آدھے ہیں بندہ اللہ نے بنائے، قانون اللہ نے بنائے، ایمان گھناون تو بعد جڑے لوگ اللہ کو نہیں منیں دے، اللہ دے نظام دے مقابلے اپنی عقل نال نظام بنائی کھڑے، اللہ دے نصاب کے مقابلے اپنی عقل نال نصاب بنائی کھڑے. جنگ اے آزاد ہے، عقلی نصاب جڑا ناقص ہے، عقلی نظام ناقص ہے. اصا وحی دے نظام دے وارث ہے، تسا عقل دے نظام دے وارث بننا چاہتے ہو، فساد نہیں گلو پوندے. اصا آگے تسا وحی دے نظام دے وارث بنو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت عالیہ میں ایک صحابی نے عرض کیتا طلبہ عزیز خیریت نہ سن لی بیٹھو نا گال، میں تھوڑا بھرا ہاں، میں مولوی کے مفکر اسلام شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم قطب العالم قطب الارشاد ایک کوئی بلا کون جمع ہے، نہ خطیب یورپ ایشیا، نہ خطیب امریکہ، نہ افریقہ، نہ جنگلات، نہ منگلات. میں میاں تھوڑا نوکر نوکری پہ دینا. اپنے آپ کو سنجھانو، اپنے اندر حمیت مضبوط کرو. بہت اچھی وراثت دے مالے کو تسا جی وراثت جو مالک او ساگو بنانا چاہتے اصا دیا او مال پلید سے پلید مال دے وارث نہیں بننا چاہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. پانی تھوڑا دے دو بھائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ایک صحابی حاضر ہے. عرض کیتا اما جی آیت کا ترجمہ سمجھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نال این بنیاد کے محبت نہ ہے کہ او پہلی زوجہ مطہران جڑیاں بیوہ نہ ہن یا بہت خوبصورت ہن، این بنیاد سے زیادہ محبت نہ ہے. یہ بے خنزیر لوگ اعتراض کریں گے استغفر اللہ العظیم، توبہ توبہ میرے اللہ اس تصور کو پاک کر چھوڑ. جو چھوٹی عمر دی ہن تے ڈھیر حسین ہن تی عمر سے صحیح دی رغبت ڈھیر تھی گی بنا زنانے کو نہ پوچھ دیا. استغفر اللہ العظیم. نبی عادل ہوں گے عادل. خیر موضوع بھی چل رہی سی.
اما عائشہ دی ذہانت اور انہوں نے فطانت کی بنیاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ متوجہ ہیں. آپ کے ازواج مطہرات چوں ترے چار بیبیاں ایسیاں جنہاں کو اللہ پاک نے علم و عمل دی اخذ کرنے دی بڑی توفیق عطا فرمائی آئی. ایک سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان ایک بی بی ہیں جنہاں دے نال یہ گال معلل متعلق ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال یہ وجہ نال تعلق ہے کہ گال کو اخذ کر رہی ہیں تے سمجھ دیاں تے پوچھ دیاں تے محفوظ کر دیاں. اور کہتی اما جی یہ آیت کا مطلب سمجھاؤ. ثم اللہ فرمائے ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا، میں اپنی کتاب دے وارث چون گدن. اللہ دے چون گدن کون ہیں وارث ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرا پتر ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دی وارث ہے. دشمن کو اے وراثت پڑ دیے وہ سارے کو اے وراثت کسنا چاہتے. اصل فیصلہ کی بیٹھے موت قبول ہے وراثت نہ چھڑے تو ذمہ دار اپنی زمین کی ایک زمین کہیں کو نہیں دے گا. بڑا زمیندار ہر چلے گئے وہ کوئی گال نہیں بھاجی کہ میرے نال بڑھنے والا جو ہے بیٹھے تھے غریب مزدور انہیں مکان بڑی زمین دے نال ہو گیا انہیں تے ہر وہاں چھوڑے دے اپنی بھی نہیں دینا کہ انہیں ترے مرنے چک کی کھڑے وہ کو بھا رکھ دیے ہے یہ کو ترے مرنے ہند آپ 100 مربع جتنی بیٹھے تا نہیں رجدا. اچھا بابا ایک وراثت چھوڑنے کو تیار نہیں تیار ہو. یہ وحی کی وراثت ہے. اب دوسرا عقل کی وراثت میں وارث بننا چاہتے ہو. اچھا وحی کی وراثت میں وارث بننا چاہتے ہیں. عقل جڑی ہے وہ بہک میں دی ہے، عقل گمراہی بھی آ میں دی ہے، عقل غلطی بھی تھی میں دی ہے، عقل شک میں پیدا تھی میں دی ہے. عقل بعض اوقات یا اکثر اوقات غلط فیصلے کر باندھیے. وہی کا فیصلہ غلط نہیں، وہی کا فیصلہ غلط نہیں. اصا بطور دلیل ایک نہیں ہزاروں عقل دے فیصلے غلط ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں. میں فقیر سب کا نمائندہ بن کے ہاتھ جوڑ کے دعوے نال آنا وہی کا ایک فیصلہ کائنات ایک بندہ ثابت کرنے میں اصل سر کرنا ہم کو تیار ہے. وہی کا کوئی فیصلہ غلط نہیں کی سکتا. البتہ جتنا وہی کے خلاف فیصلے تھی میں اتنا وہی کے اعتبار نال فساد تھی سی وہی اپنا سچ ثابت کرے تھی عقل دھوکہ کھا کے مار کھاتی. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فیصلے غلط ہوں گے قتل عام ہوں گے. یہ وہی ہے نبی کا فرمان بھائی نہیں کیوں جو ماننا. بلگال جگال میں کو یاد آ گئی علماء نے لکھے میں انہوں نے سامنے بیٹھ کے ضرورت کہہ رہا میں مولوی ہاں کو نہ انہیں سٹ گندن وال میں کو اپنی مشیخیت قائم کرنی پوندی مائن ہم چما ڈنگرے نے علماء نے لکھے کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا قطعاً نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا لیکن اے آدھے میرے تے وہی آئیے وہی مرتد ہے. جو آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا لیکن ایک گال آگے کہ میرے تے وہی آئیے وہی مرتد ہے. یہ واسطے کہ حضور نے فرمایا رسالت نبوت وہی منقطع تھی گئی ہے. نہ کوئی نبی آسی نہ رسالت آسی نہ وہی آسی. وہی ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فیصلے غلط ہوں گے تو قتل عام ہوگا. صحیح فرمایا. جب زنا عام ہوگا تو اموات بہت زیادہ ہوں گی. جب زنا عام ہوگا تو اموات بہت زیادہ ہوگی. جس وقت ناپ تول میں کمی ہوگی رزق بند کر دیا جائے گا. ملے جلے الفاظ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب عہد معاہدہ توڑو گے اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا. وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پہلے خلیفہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے وحی علم نازل فرمایا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم دا نزول سب تو پہلے سیدنا آدم سے تھیا. خلافت کی ابتدا بھی سیدنا آدم کو تھی. علماء میں لکھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو لکھن سے پڑھن کی طاقت نہیں عطا فرمائی. یہ انہوں نے اعزاز و منصب کے تقاضے کے مطابق اللہ روح پیغمبر ایک سب کو پہلو سیدنا آدم کو لکھن کی توفیق اللہ عطا فرمائی یا سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھن کی توفیق عطا فرمائی. لیکن انہوں نے کتاباں نہیں لکھیاں. نبوت کی شان کے خلاف نبی کتاباں نہیں لکھتے. کیونکہ میں ہراریاں ختم نبوت کے بیان کی بغیر گھر تو ونجا میں کوئی ٹھان دی نہیں ہے. میں چاہے مسلمان کو نہیں ٹھان دی لیکن میرے تے ایک خون شامل تے میرے میٹھا نہیں شامل ہے. نبوت کی شان یہ ہے کہ نبی کتاباں لکھ جانی نبی تے کتاباں نازل تھیں. اساڈا سب کا دعویٰ ہے. تھوڑی طرف بھی دعویٰ کر تھوڑا سارا سب کا دعویٰ 1400 سال تو ہے کہ ایک نبی نے کو ثابت کر مجھے کتاب لکھی ہوئے. نبی مصنف نہیں ہوندے. نبی تے کتاباں نازل تھیں اور نبی کہیں دے شاگرد بھی نہیں ہوندے اور اللہ ان کو آپ پڑھیں دے کتاب انہوں سے لہیں دے. سے فضیلت عطا فرمائیے. جو فضیلت علم دی سیدنا آدم کو ہے اول ہونے کی حیثیت نال بئی فضیلت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. واقعی میں ٹوٹ دیا یہ فضیلت بئی فضیلت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ ان سب حضرات کو درجہ بدرجہ فضیلتیں ملی گئیں. سارے علوم دا اتمام سائیں دی ذات تے تھیا تے ساری فضیلتاں دا اتمام سائیں دی ذات تے تھیا تے خلافت اتمام بھی سائیں دی ذات تے تھیا تے تمام علم کی تکمیل بھی حضور دی ذات تھی گئی. جہاں علم سیدنا آدم کو چلیا ان دی ابتدا آدم کو تے انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے تھی گئی. تو سکوں علم دے وارث ہو. جس علم کو اللہ پاک نے مکمل فرما کے مہر لا دیتی کہ علم اے ہے میں جڑن او فنون ہیں ضروریات دنیا ہیں. اے علم جڑا ہے اے دینی ضروریات بھی ہے دنیاوی ضروریات بھی ہے اخروی ضروریات بھی شامل ہیں. اے ہر سے ضروریات کو اے حاوی ہے علم. اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ علم عطا فرمائے جن کی سب وارث ہیں وہ کامل علم ہے. ایک عالم لکھ دیں کہ میرے اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نعمت کی تکمیل سبحان اللہ پڑھ کے طبیعت ہی وجد آیا کہ نعمت کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ ان تو بعد بھائی کوئی نعمت ہے ہی کوئی نہ. اتمام نعمت دوانا کہ تکمیل نعمت ٹھیک ہے بھائی ان کو بعد نعمت کوئی ہے کوئی نہ.
اللہ پاک نے سکو وہ نعمت عطا فرمائی جے کوئی اسلام آدم کہیں تو بات کہیں بھائی نعمت دی حاجت نہیں یہ مطابقت فرمائیں دیا ایک عالم نے لکھے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک نعمت خداوند قدوس نے فرمائے اتنا لفظ من استعمال فرمائے اتنا لفظ انعام استعمال فرمائے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي مانا ہکو ہے وہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے من مانا ایسا احسان کیتا ایسی نعمت عطا فرمائی کہ ان کو بات ان کو چنگی نعمت بھئی ہے ہی کوئی نہ حضور بھی نعمت دی اتمام تے اے دین بھی نعمت آندا اتمام ایسے نبی دی امت چو جی نعمت تامہ ہے اور ایسے دین کے وارث ہو جڑا دین بھی نعمت تامہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو بہت بڑی ذمہ داری تے تساں بیٹھے ہو بڑی وڈی نعمت تے گدی بیٹھے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پاک ارشاد ہے فرمایا سرخرو تھی گیا او بندہ سرخرو تھی گیا او بندہ جے سارے کول کوئی گال سنی بل ان کو یاد رکھیا سارے کول کوئی گال سنی ول ان کو یاد رکھیا ول تجھے کو پچایا او سرخرو تھی گیا فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوندے جڑے عالم نہیں ہوندے جڑے عالم نہیں ہوندے لیکن صاحب علم بن صرف دین سنن دی بنیاد تے براہ راست عالم نہیں ہوندے اور دین سنن دی بنیاد تے عالم بن ان کو دین پہنچاؤ کیا پتہ قیامت آنے والے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ جو وہ دین کی سمجھ تھوڑے کو زیادہ رکھیں گے ایمان سے جڑی گال میرے کو سنو وہ بعد جو موجود ہی ان کو پہنچاؤ جن کو تصا پوچھے تو کیا خبر وہ سارے کو زیادہ سمجھنے والے ہو گئے سارے کو جو علم ہے ایسا کچھ دنیا میں بھی فائدہ دیں دے قبر بھی فائدہ دیں دے آخرت بھی فائدہ دیں دے علم کو روشنی آ دینا سارے علوم کی روشنی کی بہت بنیاد ہے سب تو پہلے سب کو اعتقاد کی روشنی ملتی ہے یہ تھوڑے فنون کوئی نہیں لائٹ نکال کے نصاب اعتقادات کی روشنی کوئی نہیں سارے نصاب عبادات کی روشنی موجود ہے سارے نصاب عبادات کی روشنی کوئی نہیں سارے وحی علوم اخلاقیات کی روشنی موجود ہے لائٹ نکال کے نصاب اخلاقیات کے نام کی چیز کوئی نہیں کوئی روشنی کوئی نہیں اندھیرا ہے علوم وحی معاملات کی روشنی موجود ہے پیدائش کو گھن کے موت تک موت کو بعد انعام تک سب روشنیاں موجود ہیں اصا نصاب کو نہیں چھوڑ سکتے سارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ روشنی اتو حاصل کرو کہ اندھیرے میں تو بنو اٹھا بن کے بیٹری جلاؤ ان لوگ روشنی دیو روشنی ملتی تو قرآن چ ملتی روشنی ملتی تو حدیث چ ملتی یہ دن روشن خیال پڑھو روشن خیال پڑھو اصا روشن خیال ہے تو اندھیرے میں زندگی گزارنے والے ہو اصا آدھے روشنی تو گنو وہ اندھیرے بن کے روشنی پھیلاؤ میں 10 سال تو آیا سنے تو میرا اول تو میں بنیا کوئی نہیں سنبھلی تو خدا نہ خاص کری میری مقدر بھیڑا تھی گیا تو بن بیٹھو تو انشاءاللہ جی میں آدم صادق نہ ہٹیا اتر آیت سنان کو میں اطال صاحب بخاری تو پتری نہ ہٹسی آیت سنان کو تو ساتھیو علم سے روشنی ملتی ہے کون سے علم سے روشنی ملتی ہے لاج بکائے علم نہ روشنی ملتی ہنر ملتے ہنر اصل تعریف کریں
وہ نصاب ایک ہنر موجود ہے ٹکر کی میں کماونے گریٹ کے گرنے گرانٹ کی میں ہضم کرنی ہے گریٹ کی میں گرنے گرانٹ کی میں ہضم کرنی ہے اور اپنے ٹائلٹ باتھ وائٹ کی میں لاؤنی ہے یہ اٹھا مل دے سود کو کی میں حلال کرنے اور پردے کو کی میں تفریح پردے کو کی میں رکاوٹ بنا کے بے پردگی پیدا کرنی ہے شراب کو کی میں حلال کرنے زنا کو کی میں تفریح آخری ہے یہ اٹھا مل دے اٹھا نہیں ملتا آدمی قائد نصاب تے افلاطون دے فلسفہ حکومت رخصتا کھیر ہیں بڑے آزادیاں اور میں سنے نا اے پرویز غیر مشرف ملعون خدا اللہ کہے نہ زمین قبول کرے نہ کو پانی قبول کرے نہ آسمان قبول کرے نہ فضا قبول کرے اور ایویں رسوا سیدھا مرے تو قیامت تک وہی لاش بطور عبرت پی رہے جی فرعون دی پی تھی وہ آدائی میں تم سب سے بڑا مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں سب سے بڑا بکے لکھا رہے مسلمان ہوں کتنا گیا مکہ کجا ہستی اور شرمندہ روزگار کجا ہستی آدھی دین میں جبر نہیں ہے فطری آزادی کو سمجھ کرتے مولوی لوگ وہ چند میرے دیا بہنیں آخر بھی کیا کھوانج بیٹھے ہوں کول کوئی دسرا بوچھان تک کوئی دسرا ننگے ہن آخر دیکھو میں تم کو مثال دیتا ہوں جبر کس کو کہتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں جبر یہ ہے کہ ان کے سروں سے دوپٹے اتارنا جبر ہے اور ان کے سروں پر پہنانا جبر ہے ان کو آزاد رہنے دو ان کو آزاد رہنے دو ان کو دوپٹہ دے دو ان کو دوپٹہ اتار دو وہ فلسفی کا پترا مرزا غلام احمد نصری بچوں ہیں وہی میں فلسفے بیان کریں دے وہ خاتم النبی جی نے انکار کریں دے تو آدھے میں تو میری بھیڑ اصا کٹھے جائیں آدھے میں تو میری بھیڑ کٹھے جائیں پہلے معاف کرے وہ الفاظ استعمال کریں پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا ان کی کتاب ان الفاظ ہیں بدبخت تھے جنہیں اپنے آپ کو منصب نبوت سے ملتا آدھے پہلے وہ نکلی جی میں کنجر دے روت آئی پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا یوں میں اپنے گھر میں خاتم الاولاد ہو گیا اگر ختم نبوت مانا حضور دی مہر نال نبوت چلنا ہے وہ کیوں جو پتا وہ تیری مہر نہ تیری ماں کو میں بال جامن ہاں جو حضور دی ختم نبوت مانا یہ ہے کہ حضور دی نبوت مہر نال نبوت جاری ہے تو تو آدھے میں خاتم الاولاد ہاں اپنے گھر میں وہ تیرے خاتم الاولاد دی مہر نال اما صحیح دے میں بال چھمنے چاہیے جاننا وہ تو قدرت ہے خاتم الاولاد یہ ہو دا فلسفی ہے جبر اور آزادی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تر آدمی کا قتل فرض ہے ایک وہ آدمی جو شادی شدہ زنا کرے مقابلہ کرے وہ پتھر مارنے کی سزا ہے ایک فیصد وقت فرمایا جہاں آدمی دعوی نبوت کرے ان کا قتل کرنا فرض ہے مرتد لیکن ریاست کا کم توڑے بلا کم نہیں ایک وہ آدمی جو تیسرا لفظ میں کو بھول گئے آپ کے ساتھ جزاک اللہ دیت قتل کے بدلے قتل کرنا ایک طے چیزاں ضروری ہے کہ باقی کہیں کو قتل کرنا جائز کوئی نہیں یہ بھی ریاست کا کام ہے اتحاد جناب مولانا یہ تو انسانی آزادی کے خلاف بات ہے قرارداد پیش کی گئی پرویز غیر مشرف دور انسانی نظام نے خدائی نظام کے مقابلے انسان کو کھڑا کر دیتا جناب والا اگر تو کیا جو ہے گیو اینڈ ٹیک ایک دوسرے کو منا کے اگر بات چلی جائے پھر تو وہ تفریح ہے ہاں جبر کیا جائے تو یہ جنا بنتا ہے سلو آچی نال پیار محبت نال مکالا تھی وہ تفریح ہے اور جڑا زبردستی کی تمنے وہ حرام ہے
اللہ پاک کی حدود کو کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا. جی حداں میرے اللہ نے قائم کر دی تین وہ وہی ہیں. انسانی قانون تبدیل تھی جن انسان بدلتے ہیں تبدیل کرے دے ہیں، لیکن اللہ کا قانون قیامت تک تبدیل نہ تھی سکتی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. علماء فرمائیں میرے اللہ نے ارشاد فرمائے جس وقت بھی اللہ کا نام گھن کوئی پڑھے تو اللہ کا نام گھن. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اون رب کا نام گھن، بسم اللہ پڑھ اون کا نام گھن جے پیدا کیتے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. غور کر میرے اللہ نے تو کوئی جمع خون دے وچوں ایک شکل عطا فرمائیے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ کے نام کو اگم پہنچا. علماء دن اقرا دو معنی میں آیا ہے، ایک یہ کہ دوبارہ اس کو پڑھیے، ایک یہ کہ اس کو آگے چلائیں. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں قلم کے ذریعے علم کو جاری فرما دیتا. اللہ تعالیٰ نے چار چیزاں اپنے دست قدرت نال پیدا فرمائی ہیں. ایک اپنے قلم کو، ایک فرشتے دے قلم کو، ایک جنت کو، جنت عدن کو، ایک عرش عظیم کو. باقی تمام چیزوں کو میرے اللہ تبارک بتا رہا ہے کون نال پیدا فرمایا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جو گال بس آخری عرض کرنی ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا. سیدنا آدم کو پیدا کیا کچھ نہ جانتے ہیں. وعلم آدم الاسماء. اللہ پاک نے سکھایا. اللہ پاک ہی معلم الانبیاء ہے. سیدنا آدم کو لا کے قیامت تک جتنے مخلوق پیدا کی کوئی آدمی پڑھا پڑھایا پیدا نہیں کیا. ہر شخص دنیاوی اسباب نہ پڑھ دے الا انبیاء. انبیاء دنیاوی اسباب نہ نہیں پڑھ دے. انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی اپنے وحی کے ذریعے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. جتنے مخلوق اپنے ماں نے پیٹ جو باہر نکلی ہے اللہ پاک نے انہوں کو پڑھا پڑھایا پیدا نہیں کیا کچھ نہ جان دیا. بقیہ تمام کائنات انسان حکمت الفرسن اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک انہوں کو آپ پڑھاون دا منصب رکھیں دن. ان انبیاء کی فضیلت ہے ٹوگر ہے کاری وچ. انبیاء کہیں کو پڑھن منجن کہ انہوں دی احانت ہے کہ پڑھاون والا افضل تھی ویسی پڑھن والا غیر افضل تھی ویسی. ہر نبی اپنے دور سب کو افضل ہو دے. ان واسطے میرے اللہ نے پڑھاون دا انبیاء کو منصب اپنے کو رکھے. انبیاء سارے دے سارے اللہ دے شاگرد براہ راست اور کائنات دے بقیہ انسان حکمت العلم حاصل کریں دن. اور اساں الحمدللہ وراثت دے وارث ہے. جو وراثت اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیے. اپنی گال میں ہی ختم کرنا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کچھ نہ جانتا ہی میرے اللہ نے جو انبیاء کو سکھائے وہ سارے کو پہنچے. اور یہ جو شہ کی بدن یہ عقل بھی شہ ہے اندر شیطان دا دخل تھی سکتے. وہی بچ شیطان دے اعمال دا دخل نہیں تھی سکتا. اندر شیطان دا تصرف نہیں تھی سکتا. بقیہ جتنے عقلاں دے معاملات اندر انسان دے نال شیطان تصرف کر سکتے. ایمان سے سکو ان علوم دے اتے محنت کرنی چاہیے جن علوم دا خدا نے سکو وارث بنائے. اساں خدا دے علوم دے وارث ہیں. یہ مدارس دینیہ یہ عربیہ علماء محدثین فقہا ہوں وراثت دے حاملن. اساں اس تک کوئی دہشت گردی دا سبق نہیں دیں دے. اساں بندیاں دا تعلق اللہ نال جڑے ہیں تے بندے کو آخرت کی فکر پیدا کرے ہیں. آخری گال عرض کر کے ختم کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیت مبارک کو اپنی زبان مبارک نال پڑھیا
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه جن کا سینہ خدا کھول دے اپنے دین واسطے اندر ایک نور پیدا تھی ویندے اے اللہ کا نور ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ وہ نور دی کو سنانی ہے کئی علامت کو سجانو کے دل میں نور آ گئے تو سینہ کھول گئے. آپ نے وہ گال فرمائی جی گال سکھن واسطے اصل مدرسے میں اپنے 8 سال 9 سال 10 سال گزرے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ گال ارشاد فرمایا جڑے آدمی کو دنیا فسر بنجے تے آخرت دا فکر لگ بنجے اون سمجھو دل وچ نور پیدا تھی گیا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه استا ان دے سینے وچ نور پیدا کرنے تاکہ اس دنیا وچ روشنی پیدا کریں. بس گال تو گال یاد آندی ہے میں یہ آیت مسلسل پڑھدا پیا یا دن روشنی اثر روشن خیالت لکھا ہوں دے اتھا کالج تے یونیورسٹی دے العلم نور وہ العلم نور دا برکت مدرسہ ہے مسجد خانقاہ ہے کالج یونیورسٹی تک کو اتھا الظلم کامل اتھا ظلم کامل ہے نور کامل کوئی اتھا روشنی سارے کو ہے. یہ نصاب اصا پڑھیں گے یہ نصاب روشنی پھیل دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللہ فرمائے کہ سونا فاجت میں وہ کتاب نازل کی تھی جس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو اندھیرے وچوں کٹ کے تے روشنی راہ سے پاؤ. الحمدللہ اسا او کتاب تے سبق دینے ہیں جڑے ظلمتاں وچ روشنی پیدا کریں گی. اللہ تبارک و تعالی اسا کوئی وراثت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرماوے. جڑے طاقتاں ان مدرسوں کو آباد کریں خدا انہاں دے گھروں کو آباد کرے. اج تے میرا پیغام ہی ہوئے کہ تسا دین دے وارث ہو اور یہ دین جڑا ہے وحی ہے اور وہی جڑی سچ ہے اور بقیہ لاج بگاڑ نصاب کوڑ ہے وہ عقل جڑی ہے اور تباہی پیدا کر دیے.